80,000 کو جوش دلا کر شریعت کے نام پر لا کر ٹکرا دینا یہ آسان کام ہے، لیکن 80,000 سے یہ بیعت لینا کہ پورے شریعت پر عمل کریں گے یہ بہت مشکل ہے۔ یہی تو وجہ ہے ہمارا قافلہ اگر سست گام ہے تو کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے میدان میں آنے سے پہلے اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کرو، پھر باہر نکلو، اپنی معاش اور اپنی معاشرت پر اسلامی شریعت نافذ کرو، پھر باہر آ کر اسلام کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر تمہاری اپنی ذات پر دین نافذ نہیں، چہرے پر 12 بجے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کا کہیں آثار دور دور تک نظر نہ آ رہے ہو، روزانہ پھاوڑا چلا رہا ہو آدمی نبی کی سنت کے اوپر شیو کر رہا ہو، اور پھر وہ کہے میں اسلام چاہتا ہوں، بھائی اللہ کے بندے پہلے ذرا یہ کمی پوری کر لے۔ اور اگر تیرے کاروبار میں کوئی حرام شے ہے، تیری معاش میں کوئی حرام شے ہے، کوئی سودی معاملہ کیا ہو، ختم کر اس کو اللہ کے بندے، بینک کی سروس کر رہا ہے چھوڑ اس کو۔ اگر یہ کام کر لو، بے پردگی اختیار کی ہوئی ہے، اللہ نے تو پردہ سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے پردہ سکھایا ہے، شریعت اسلامی نے پردہ رکھا ہے، مردوں اور عورتوں کا اختلاط پسند نہیں ہے، اس پر عمل کرو، پھر آنا میدان میں، پھر دوسروں کی غلطی جو ہے بتانا اس کو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، مشرف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، فلاں تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، نواز شریف تم یہ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے اپنے اوپر، اسی لیے میں نے آپ کو بتا دیا وہ واقعہ کہ انہوں نے بتایا، بعد میں اور بھی آ گئے ہوں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے، لیکن جب میں ملا تھا تو انہوں نے کہا تھا ابھی صرف 28 آدمیوں نے بیٹھ کی۔ بہرحال عورتوں کا ایک حق ہے جو حضور نے بیان فرمایا اور قرآن مجید نے بیان کیا، عاشروہن بالمعروف، عورت کا اکرام ہو، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے تو سمجھو کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، فرمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا اکرام، عورت کا اکرام، عورت کی عزت، بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی، اور ماں کی حیثیت سے بھی۔ عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں کے ساتھ رہو بھلے طریقے پر، نیک طریقے پر، اچھے طریقے پر۔ حضور نے یہاں تک فرمایا خیارکم خیارکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی۔ دیکھو مسلمانوں، اے میرے صحابیوں، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہیں، نرمی کرتے ہیں۔ عورت کے بارے میں یہ بھی فرمایا، ایک مرتبہ سواری تیز دوڑا رہے تھے جو بھی اونٹ کو لے کے جانے والے تھے، جبکہ ہودج میں کچھ خواتین سوار تھیں۔ حضور نے فرمایا دیکھو نہ، یہ نگینے ہیں جو سوار ہیں، ان کو زیادہ دھکے نہ لگواؤ تیز اونٹ چلا کر، ان کے ساتھ نرمی ہو، ان کے ساتھ نیکی کی جائے، ان کے احساسات کا خیال رکھا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مار پیٹ کا کیا سوال، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان کے ساتھ جو ہے عاشروہن بالمعروف، بھلے طریقے پر گزارا کرو۔ یہاں تک فرمایا ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے تمہاری بیوی جو ہے تمہاری نگاہوں سے گر جائے، اب آپ کے دل میں اتنی محبت نہیں رہی، لیکن اللہ فرماتا ہے دیکھو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو ایسا ہو، تلاش کرو، کوئی پہلو ایسا ہو بہتری کا کہ جس کی وجہ سے تلاش کر کے اس کو اپنی نگاہوں میں مرکوز کر لو، تاکہ اس کے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت دوبارہ اثر نہ ہو۔ اس پہلو کی وجہ سے جو تمہاری نگاہ سے اوجھل تھا، وہ اچھائی اس میں ہے، سیرت کی اچھائی ہے۔ صورت بہت اچھی نہیں، اللہ نے سیرت اچھی دے دی ہے، جو کچھ دیا، جو اچھائی ہے، جو بھلائی ہے، اس کو تلاش کرو اور نگاہ کو وہاں پر جماؤ تاکہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ اس سے آگے آئیے، معاشی میدان ہے سب سے زیادہ سخت اور سب سے زیادہ کٹھن اور سب سے زیادہ ظالمانہ نظام۔ اس میں سب سے بڑا ظلم جو ہمارے پاکستان میں ہے وہ یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری، اور یہ جاگیرداری۔ محنت کرے کسان مزدور ہاری، عیش کرے جاگیردار زمیندار، یہ اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ ہماری معیشت بنیادی طور پر زرعی معیشت ہے، ہمارا تو زیادہ تر جو آبادی کا طبقہ ہے وہ کاشتکار ہے، لہذا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا ہے وہ در حقیقت یہ زمینداری، غیر حاضر زمینداری اور جاگیرداری۔ اب اس میں سمجھ لیجئے اس بات کو اچھی طرح ہے، وہ کرتے نہیں گفتگو بیٹھ، تو یہ جان لیجئے کہ ظلم، یہ ظلم کس نے کیا ہے؟
یہ خود کردہ ہے، یہ ہم نے اس نظام کو برداشت کیا ہوا ہے. جب تک ہم نہیں اٹھیں گے یہ نظام ختم نہیں ہوگا. خود کردہ کا علاج خود ہی کرنا ہوگا. یہ غلط نظام جو چلا آ رہا ہے، جب تک کہ اس کو ہم بدلیں گے نہیں، اس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ظلم کیسے ختم ہوگا. اس سے آگے آئیے، ایک ہے کارخانے دار. کارخانے دار کو اور مزدور کو آپ نے چھوڑ دیا کہ باہم طے کریں. کارخانے دار کہتا میں تو صاحب آپ کو 15 روپے دوں گا، کام کرنا ہے تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں. آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ نہیں یہ ویج بہت کم ہے، آپ نے ایک یونین بنا لی، کچھ ہڑتال کر دی. اچھا ہڑتال کر دی، 10 دن کی ہڑتال کے بعد غریب مزدور کا تو بچہ ہو سکتا ہے بھوکا مرنے لگے. کارخانے دار کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا؟ اس میں لاکھوں ہے، کروڑوں ہے، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لہذا یہ ظلم ہے. اس ظلم کا علاج کیا ہے؟ اگر یہ ضمانت ریاست کی طرف سے ہو، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہیں تمہاری مناسب مزدوری نہیں ملتی مت کرو کام، لیکن تمہارے بچے کو بھوکا ہم نہیں مرنے دیں گے، تمہیں سبسسٹنس الاؤنس دیں گے، ان ایمپلائمنٹ الاؤنس دیں گے، ہم زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے جس کے تحت کے انڈر رائٹ کر دیں گے، طے کر دیں گے، لکھ دیں گے کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمے ہے. اب اگر ایسا ہے تو ایک آدمی پاؤں جما کر بات کرے گا نا کارخانے دار کے ساتھ. ایک امپلائی جو ہے امپلائر سے بات کرے گا پاؤں جما کر، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا. لیکن اب کیا ہے، جناب آپ مجھے تنخواہ کم دے رہے ہیں میں کام نہیں کروں گا. مالک کہتے جاؤ دفعہ ہو جاؤ. پھر وہ کیا کہتا ہے، اچھا جی میں اسی تنخواہ پہ کام کروں گا. اس کا تو کوئی فائدہ، اسی کی جائے کہاں. وہ مارکیٹ میں تو سرمایہ داروں کا گٹھ جوڑ ہے، انہوں نے کارٹل بنا رکھے ہیں. وہ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ویج نہیں بڑھائیں گے، الا یہ کہ مزدور کی پوزیشن ایسی ہو کہ وہ بھی ڈٹ کر کھڑا ہو جائے. اور وہ ڈٹ کر کھڑا کب ہوگا؟ جب اس کو ضمانت ملی ہوئی ہو ریاست کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، کہ اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا، تمہارے پاس کوئی مزدوری نہیں ہوگی تو تمہیں اتنا وظیفہ تو ہر مہینے ملتا رہے گا جس سے تم اور تمہارے اہل و عیال جو ہے وہ کم سے کم زندہ رہ سکو. پھر کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے مزدور. پھر صحیح جو ہے ان کے درمیان معاہدہ ہوگا تو وہ منصفانہ ہوگا، عادلانہ ہوگا. جب تک یہ نہیں ہے، اور یہ نظام کیسے ہوگا جب تک کہ زکوٰۃ کا نظام قائم نہ کیا جائے. اب زکوٰۃ کا بھی ایک نظام تو وہ تھا جو بدنام کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا. وہ تو بدنامی ہے، وہ تو سود کا کمیشن ہے کہ سود میں آپ کو اگر 6% ملتا تھا تو 2.5% انہوں نے کاٹ لیا، 4.5-3% آپ کو دے دیے. تو سود میں سے حصہ لے لیا ہے نا. سود کو حرام کرے اور زکوٰۃ پورے مال پر، سارے تجارتی اموال پر مال زکوٰۃ لے. آپ کی دکان میں جناب 10 لاکھ کا مال پڑا ہوا ہے، 2.5% کے حساب سے دے دیجئے کتنا من اکاؤنٹ آپ کر لیجئے گا. کوئی ایک ہے اسٹاکسٹ، آپ کے گودام میں اتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے، اتنی مالیت کا 2.5% دیجئے. تمہاری اتنی بھیڑیں بکریاں ہیں، اتنی بھیڑیں اتنی بکریاں نکال دو. جب تک کہ تمام اموال میں سے زکوٰۃ نہ لیجیے. یہ کیا کہ بینک کے اندر جو جمع ہے اس پر سے زکوٰۃ کاٹ لی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نام اس کا زکوٰۃ رکھا ہے اور خیرات کا ایک نظام بنا دیا. کچھ خیرات اور کچھ سیاسی جو ہے اپنا ہتھ کنڈا کہ وہ ان کے ناظمین زکوٰۃ جو بن رہے ہیں اور زکوٰۃ کونسلیں بن رہی ہیں، وہ سب کون ہیں؟ جو ہمارے سیاسی طور پر ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ورکرز ہیں. اور پھر جتنے غبن ہوئے ہیں اور جتنا اس کے مس اپروپریشن سب کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں. آخر اگر حکومت کے جتنے محاصل ہیں وہ غبن ہوتے ہیں تو زکوٰۃ کا کیوں نہیں غبن ہوگا؟ زکوٰۃ کو آسمان سے اتری ہے، بلکہ زکوٰۃ میں سے غبن کرنا تو آسان ہے، اس لیے کہ سود میں سے کاٹا ہوا ہے. اس میں تو انسان جو ہے وہ برا بھی محسوس نہیں کرے گا کہ یہ تو سود ہے، لعنت ہے، اگر اس کو میں نے کچھ ہضم کر لیا تو کیا ہو گیا. جب تک کہ یہ دو نظام نہیں آئیں گے، اور تیسرے یہ کہ سود کے ذریعے سے جب تک کہ یہ ظلم، سود کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اصل میں ہمارے عام آدمی سمجھتے ہیں سود کہ اچھا ہے جی، کیا ہے، ایک آدمی نے پیسے جمع کرائے ہیں، اب اسے ہر مہینے اتنا پیسہ مل رہا ہے. عام آدمی بھی ہمارے ہاں یہ جو پٹھانوں والا سود ہے، یہ جو سود خور گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت بڑی شرح کے اوپر سود دیتے ہیں اور خون چوس جاتے ہیں لوگوں کا،
اور ان کے کسی طریقے سے قرضے ختم، ان کو تو سبھی برا کہتے ہیں. کوئی ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ جن کے لیے کلمہ خیر کہے، ان کے لیے کسی نرمی کا یا ان کے لیے کسی بھی آسانی کا کوئی مطالبہ کرے. البتہ یہ جو بڑا سود ہے، بینک کا سود، کاروباری سود، اس کی شناخت لوگوں پر واضح نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر یہ برائی جو ہے آپ کو انڈیویجول پر نہیں نظر آ رہی. انڈیویجول تو بظاہر سمجھتا ہے ایک فرد، بھائی ٹھیک ہے میں جو دکان کے لیے مجھے قرض چاہیے تھا، مجھے قرض مل گیا، میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، تو میں جو کمائی کر رہا ہوں اس میں سے بینک کو بھی حصہ دے رہا ہوں اپنا، اس کا سود کا. اس میں کیا خرابی ہو گئی؟ اس کی خرابی سمجھ میں آتی جب آپ کو معلوم ہو اسی سود کے ذریعے سے دنیا میں اس وقت ایک چھوٹی سی اقلیت ہے، کل 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یہودی، اور پوری دنیا کی دولت کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گئے. یہ سارا وہ بینکنگ نظام جو یہودیوں نے بنایا، یہ IMF ورلڈ بینک جس کے ہم اس وقت غلام بن کر رہ گئے. ہمارا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اسے کہے یا چیف ایگزیکٹو کہے، ہمارا تو حکمران ہے، ہمارا بادشاہ اس وقت، اور وہ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ IMF اور ورلڈ بینک کے لوگوں کے گوڈے ہمیں پکڑنے پڑتے ہیں، گوڈے گٹے. کیوں؟ ہم غلام ہیں ان کے، اور ہم جکڑے ہوئے اس سود کے اندر. پوری دنیا کو یہودی سود خوروں نے در حقیقت اپنے شکنجے میں جو جکڑا ہے، جس طریقے سے کہ ان کو اپنے اندر ایک اپنے پورے ہتھ کنڈوں کے اندر جو باندھ کے رکھ دیا ہے، یہ سود کے ذریعے سے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے امریکہ میں کہتے ہیں بڑی جمہوریت ہے، لوگ ووٹ دیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ لوگ جانتے ہوں کہ دیوے استبداد جمہوری قوام پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب امریکہ میں اصل میں کیا ہے؟ امریکہ میں کیپٹلسٹ کا نظام ہے. یہ حکومت کس کی ہے؟ سرمایہ داروں کی ہے. جو کروڑ پتی نہ ہو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور کروڑ پتی جو ہے اپنے پیسے کی بدولت وہ صحافیوں کو خرید لے گا، ٹیلی ویژن چینلز خرید لے گا، وہ لوگوں کے ذہنوں پر چھا جائے گا، آ جائے گا. یہ گورنمنٹ آف دی کیپٹلسٹ ہے، ناٹ عوام. یہ دھوکہ ہے، فریب ہے سرمایہ داروں کا. وہاں وہ جاگیردار اس طرح کے نہیں، سرمایہ دار ہیں. وہاں جاگیرداری کی وہ حیثیت نہیں رہی، اس لیے کہ ان کے تحت آدمی نہیں ہوتے. وہ تو اگر بڑے بڑے رینچ ہیں، بڑے بڑے اگر فارم ہیں، تو وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ مشینوں کے ذریعے سے بوائی بھی ہو رہی ہے اور ہل بھی چل رہا ہے مشینوں سے.